ایک اور چیز بتائیے گا کہ ٹرمپ نے تو یہ اعلان بھی کیا کہ سیز فائر ختم، اسلام آباد جو MOU تھا وہ بھی نافذ نہیں ہوگا. اب یہ از اٹ اے سرپرائز فار یو؟ کیونکہ لگ رہا تھا کہ اسپوائلر آ جائے گا، MOU جو ہے وہ کسی بھی ٹائم خطرے میں پڑ سکتا ہے، لیکن اتنی جلدی پڑ جائے گا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 3 ہفتے لگے اس MOU کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ختم کرنے کی بات کرنے پہ، لیکن میرے خیال سے یہ MOU ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹساف کو کنسلٹ کریں گے. تو اس تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال سے یہ MOU ابھی بھی اسٹینڈ کرتا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر ہم یہی جو ایسکیلیشن ہے اسی کی بنیاد کے اوپر دوبارہ MOU کو ریفر کرتے ہوئے بات چیت کے عمل کو دوبارہ سے شروع کرنے کا ایک جواز ضرور پیدا کیا جا سکتا ہے، جو کہ کم از کم مجھے ضرور نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو بیانات ہیں ان کو فیس ویلیو کے اوپر ہی لینا چاہیے، اینڈ وی شوڈ ناٹ بی ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ. صحیح. اور انس ایک اور چیز بتائیے گا کہ آبنائے ہرمز میں جو ثالثی کرائی اس میں قطر نے بہت اہم کردار ادا کیا، قطر کے جہازوں پر ہی ایران نے حملہ کر دیا. تو یہ اب اس سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ثالث تھا جس کے جہازوں پہ آپ نے حملہ کر دیا؟ دیکھیں بہت اہم کردار تو قطر کا بالکل بھی نہیں تھا. ایک کردار تھا، بہت اہم کردار صرف اور صرف ایک ثالث کا تھا، اور وہ اسلام جمہوریہ پاکستان تھا. اس کے علاوہ کسی اور ثالث کی جانب سے نہ کوئی اہم کردار ادا کیا گیا یا کوئی کردار ادا کیا گیا. قطر ایک لیٹرل انٹری تھا اس پورے پروسیس کے اندر، کیونکہ جو پیسے ہیں، جو ایسٹس ہیں، اس حوالے سے قطر کے پاس ایک لیوریج ہے قطر کے پاس ہیں، اس لیے قطر کو اس پورے پروسیس کے اندر لایا گیا. پہلی بات، جس جہاز پر بھی حملہ کیا وہ اس بنیاد کے اوپر حملہ کیا کہ جب اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی ٹرانزٹ ہوگا اسٹریٹ آف ہارموز میں وہ ایران اور عمان کی توسط سے ہوگا. تو اس کے تناظر کے اندر اگر کوئی نیو نارمل، کوئی نیو شپنگ لائن اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ ایران اور عمان کی اتھارٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر ایران نے اپنا رائٹ ٹو ایکسرسائز کیا. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز ابھی تک ڈی مائن نہیں ہوئی ہے، اور اسی تناظر کے اندر میرے خیال سے اگر کوئی پریونٹیو میجر لیا گیا ہے، وہ اس بنیاد کے اوپر بھی لیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی شپ کسی مائن کو ہٹ کرتی ہے تو دیٹ وڈ ہیو ریزلٹڈ ان اے بگر کیٹاسٹروفی دین دس واٹ ایران ہیز ڈن. سو ایک تو پریونٹیو میجر تھا، اور دوسرا اتھارٹیٹیو انڈرسٹینڈنگ کو اسٹیبلش کرنا تھا، اور کوئی نیو نارمل اسٹیبلش کرنے کی بات نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا، اور ایران یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کی اتھارٹی کو اگر چیلنج کیا جائے گا تو وہ ضرور رسپونڈ کرے گا. اتھارٹی کو کس طرح سے چیلنج کیا جائے گا؟ آئی وانٹ ٹو نو فار مائی انڈرسٹینڈنگ کہ ایک MOU سائن ہوا ہے، سیز فائر ہے، اس دوران اگر قطر کا جہاز گزر رہا ہے اس کے اوپر حملہ کر دینا، یہ کس طرح سے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا؟ دیکھیں جو سیز فائر انڈرسٹینڈنگ اور اسلام آباد MOU ہے اس کا کلاس 7 بڑی واضح طور پہ یہ بات کہتا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر، اسٹریٹ آف ہارموز سے جو جہازوں کی آمد کا سلسلہ ہوگا یا گزرگاہوں کا سلسلہ ہوگا، وہ ایران اور عمان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے اندر ہوگا، پہلی بات. اور دوسری بات، اسی پوائنٹ 7 کے اندر یہ بات ہے کہ ایران کے ڈیزگنیٹڈ روٹس کے اوپر ہوگا. جب یہ بات اتنی کلیئرٹی کے اندر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی جہاز اگر اپنی منمانی سے گزرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ایران سے کوآرڈینیٹ کیے بغیر یا کوآرڈینیٹ کیے ساتھ کے باوجود بھی اگر کوئی دوسرا ٹریک لینا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب وہ ایران کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے، اس MOU کو چیلنج کر رہا ہے، اس MOU کے اندر کی گئی بات کو چیلنج کر رہا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر اس نے ریٹیلیٹری ایکشن انوائٹ کیا ہے. جی ایک اور چیز انس بتائیے گا، کیونکہ آپ نے وار سچویشن کور کی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یا مزید جو ہے سچویشن خراب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ یہ جو اب جو ہو رہا ہے یہ ایک بڑی کلیئر کٹ ٹرمینالوجی ہے، اس کو کہتے ہیں ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ. تو میرے خیال سے ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ کے سینیریو ہے. امن قائم کرنے کے لیے جنگ ہونا ضروری ہوتی ہے، امن قائم کرنے کے لیے کوئی کانفلکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہی اسی حالات کی طرف ہم دوبارہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے سچویشن اتنی ہی خراب ہو سکتی ہے؟ اتنی خراب نہیں، لیکن تھوڑی بہت ایسکیلیشن ہوگی، اور جس کی بنیاد کے اوپر وہ سرو کرے گا ایز اے لانچ پیڈ اور ایز اے بیس کے جی، جس کو بیس بنا کر بات چیت کے اوپر دوبارہ بیٹھا جائے. بہت شکریہ انس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین اب اسی حوالے سے سفارتی تجزیہ لیں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر برائے بحرین جاوید ملک صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ٹرمپ کی ایران پر مزید سخت حملے کرنے کی دھمکی کے بعد آپ کو ایران امریکہ تنازع کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟
جی انفارچونیٹ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ دوبارہ سے ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اسی کچھ بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایم او یو ایگری ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان، اس میں تو ایک لاہ عمل تھا. میں سمجھتا ہوں ایک روڈ میپ تھا. 60 دنوں کے بعد ایک مربوط اور کمپریہنسو ڈیل ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن اور اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. تمام ڈپلومیٹس ہوں جو سفارتکاری سے اس میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، امن میں یقین کرنے والے لوگ ہیں، وہ بڑے پر امید تھے، کانفیڈنس کی حد تک پر امید تھے کہ ہم ایک مربوط انداز میں آگے بڑھیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھا کہ ماضی کے کچھ دن پہلے ایک حملہ ہوا ایران کی طرف سے کچھ ایسی ویسلز پر جو کہ سویلین ویسلز تھیں، آئل لے کر جا رہی تھیں. تو اس کے نتیجے میں تھوڑی سی ایسکلیشن دوبارہ ہوئی بیکاز یو ایس نے بھی ریٹیلیٹ کیا پھر. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ لگا کہ یہ شاید آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا بیکاز آف کورس ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایم او یو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ٹیتھنگ پرابلمز ہوں، لیکن بڑی قوی امید یہ تھی کہ کیونکہ بہت ہائی سٹیکس ڈپلومیسی ہے کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے بھی، قطر بھی شامل حال ہے اس تمام مذاکرات میں، تو نوبت نہیں آئے گی کہ دوبارہ سے ایسکلیشن کی طرف ہم جائیں. لیکن ابھی لاسٹ 2 دنوں میں ہم نے پھر دیکھا کہ کچھ شپس کو ٹارگٹ کیا گیا ایران کی طرف سے، اور وہ شپس جو تھیں وہ ان میں سے ایک تو قطر کا فلیگ کیری کر رہی تھی. سعودی عرب کی بھی پلئنگ ا رول آف ثالث، ان کی شپ کو اٹیک کر دیا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اب یہ کیوں ہوا اس کے بارے میں تو اوبیسلی ہم اسیسمنٹ ہی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے غالباً اس کے اندر مختلف آرا ہیں. ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس کے رہنما اور لیڈر جو ہیں وہ مسعود پشکیان صاحب ہیں جو آئے تھے اسلام آباد بھی، اور انہوں نے ہی سائن کیا ہے اس ایم او یو پہ. لیکن آپ نے دیکھا بھی کچھ دن پہلے جو باقر کالبیاف صاحب ہیں جو کہ ان کے سپیکر ہیں، غالباً ان کا ایک پروگرام غالباً ٹیلی ویژن پہ چل رہا تھا، اس کو روکا گیا. ان کی پارلیمنٹ نے اس کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی کیا. تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوا کہ کچھ غالباً وہاں پہ مختلف آرا پائی جاتی ہیں. اب امید کرتے ہیں کہ جو پریگمیٹک یا ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں وہ پریویل کریں گے، اور جو تھوڑے ریڈیکل پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں غالباً وہ تھوڑا سا تحمل سے قائم لیں گے. کیونکہ دیکھیے بڑی محنت کے بعد 4 مہینے کی طویل مذاکرات کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل کے 2 ذاتی وزٹس ہوئے ایران کے، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے بھی انگنت وزٹس رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ٹیلی فون کانورسیشنز، اور آپ نے خود دیکھ لیا تھا جب ہمارے جو سوئٹزرلینڈ کے اندر امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ پچھلے 3 ماہ میں ان کی فیلڈ مارشل صاحب سے جتنی بات ہوئی ہے ان کی کسی سے نہیں ہوئی. تو مطلب اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ بہت ڈیٹیل ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں. Is it a surprise for you کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوا تھا یہ اتنی جلدی ختم ہو گیا، یا آپ کو مطلب تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا؟ سرپرائز نہیں، شوق کہہ سکتی ہیں آپ. لائک اوبیسلی جس طرح سے آپ لوگ پورا میڈیا، آئی تھنک دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے پچھلے 4 ماہ سے، کسی نہ کسی انداز میں ہم سب انویسٹڈ ہیں اس پروسیس میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں اسٹیبلٹی، امن